رحمت للعالمین اس خاکدانی گیتی پر قدم رنجا ہوئے تھے آج کے دن، تو جو ان کے والے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں، جو ان کے والے ہیں ان کے چہروں پر مسرتیں دکھ رہی ہیں، ان کے مکان کی در و دیوار خوش ہیں، بساط کے مطابق کچھ سجاوٹیں بھی ہیں، اور جو ان کے والے نہیں ہیں ڈپلیکیٹ ہے، جن کے سینے میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ بیچارے نہ جانے کتنی محنت کر ڈالے قرآن کریم میں آمد مصطفیٰ پر اظہار خوشی کی دلیل ڈھونڈتے ہوئے پر نہ ملی۔ بڑی محنت کی کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں کہ مصطفیٰ پیارے آئے تو اس پر کوئی دلیل ہے کہ نہیں، ہم خوشی منائیں کہ نہیں، پر نہ ملی۔ ہم نے کہا یہ تو میں تسلیم نہیں کروں گا کہ قرآن میں ہے نہیں، قرآن میں تو سب کچھ ہے نا، بولو، قرآن تو تبیان لکل شے ہے، سب کچھ ہے، تمہیں دکھتا نہیں پر ہمیں دکھتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ نگاہوں میں کھوٹ ہے، نگاہوں میں کھوٹ ہے۔ نہ دکھنے کی کئی وجہ ہے، ایک تو یہ کہ آپ پڑھتے ہو اسکولوں میں اور بات کرتے ہو قرآن کی، فارغ ہوتے ہو یونیورسٹیوں سے اور بنتے ہو اسلامک اسکالر، ذات ہے پلمبر کی اور کام ہے قرآن پاک کے میں تحقیق کی، کہاں سے ہوگا؟ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے پڑھنا تو پڑے گا، اور قرآن کو پڑھنے کے لیے قرآن لانے والے کا احترام تو کرنا پڑے گا۔ یہ ساری فارمالیٹیاں ہیں، جب ان کی تکمیل کرو گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ یوں تو حضور کی بارگاہ میں منافقین بھی رہتے تھے اور حضور خطاب فرماتے تھے، صحابہ سمجھ جاتے تھے، منافق نہیں سمجھ پاتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہی پرابلم آج بھی ہے۔ قرآن پڑھ کر جب ہم حضور کی آمد کو ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں حضور کی آمد مل جاتی ہے پر ان کو نہیں ملتی، تو ان کی نگاہوں میں کھوٹ ہے۔ آنکھ والے تیری قدرت کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ ان کو کہتے ہو جن کی شان یہ ہے، یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب، یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب، پر انہی کا تذکرہ مقصود ہے۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ وہی تو ہیں جن کی ذات قرآن کی آیتوں میں جگمگاتی نظر آتی ہے، وہی تو ہیں جن کی صفات قرآن کریم میں جگمگاتی نظر آتی ہے۔ اب جگمگ جو ذات ہو رہی ہو وہ نہ دکھے تو آدمی کو اپنی آنکھ کا علاج کرانا چاہیے۔ قرآن پر دوش مت دو کہ حضور کا ذکر، قیامت کا ذکر اس کے اندر نہیں ہے۔ آئیے میں سرسری طور پر بتاؤں پیارے، قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جن میں آمد نبی کریم کا ذکر ہے، جیسے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت کو آپ پڑھ لیجئے، کہیں اس میں کوئی اور حکم بیان ہی نہیں کیا گیا، صرف اور صرف ان کی آمد کو بیان کیا گیا۔ یہ بیان کیا گیا کہ وہ آئے تو کس شان سے آئے، وہ آئے تو کتنے بڑے رتبے لے کر آئے، وہ آئے تو ان کے آنے کا انداز کیا ہے یہی بیان کیا گیا، ان کے آنے کو بیان کیا گیا۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو اور بہت ساری آیات ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم، میں نے محبوب کو تمہارے بیچ بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بھیجا، یہاں بھی ان کی آمد کا تذکرہ ہے۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھیں تو درجنوں آیات قرآن پاک میں موجود ہیں جس میں آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے،
اور مزے کی بات یہ بھی ہے پیارے کہ یہ مصطفیٰ کے آنے کا ذکر کب ہوا؟ جب عمر عزیز 40 سال کو پہنچی اور اعلان نبوت فرمایا اور پھر آیتوں کا نزول ہوا، تب ان کی آمد کا ذکر ہوا۔ آئے تو 40 سال پہلے تھے، لیکن ذکر ہوا 40 سال بعد کی وہ آئے ہیں۔ تو جیسے 40 سال کے بعد ذکر ہوا تو 1400 سال بعد ہم ذکر کریں، کیا دقت ہے؟ اگر ہم 1400 سال 1500 سال بعد ان کی آمد کا تذکرہ کریں تو کیا دقت ہے؟ قرآن پاک کے آئینے سے بالکل ثابت ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ جب ان کی آمد کا ذکر قرآن کر رہا ہے، نماز میں پڑھو تو نماز بھی ہو جائے گی، آمد مصطفیٰ کا بیان بھی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تراویح میں پڑھو ان آیتوں کو، تراویح بھی ہو جائے گی، آمد مصطفیٰ کا بیان بھی ہو جائے گا۔ تو جو ذکر ہم نماز میں کر لیتے ہیں، نماز کے باہر کریں تو کیا دقت ہے؟ تو یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ تو پتہ چلا ان کی آمد کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب رہی بات، اب انکار کر نہیں سکتے تو بڑا ہاتھ پاؤں مارا، بڑی کوشش کیا، جان لگائی، محنت کرتے ہیں۔ اور مجھے تو یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ پڑھتے کہاں پر ہیں، یہ کون سا قاعدہ پڑھتے ہیں، کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا یہ مدرسے سے فارغ نہیں ہوتے، یہ 40 دن گلیوں میں پھر کے فارغ ہوتے ہیں اور اسکول کالج میں انجینئرنگ کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد سنت کا لباس بھی نصیب نہیں ہوتا اور 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کر کے ویڈیو بناتے، کہاں لکھا ہے میلاد، کہاں لکھا ہے میلاد، کہاں لکھا ہے جشن مناؤ، یہ کہاں وہی اپنے کمرے میں بیٹھ کے بولتے ہیں۔ اگر کہیں میدان میں بولتے تو یہیں پکڑتے ہم لوگ، کہیں منچ پر بولتے تو یہیں پکڑتے کہ اب کہاں لکھا ہے، سن لو اور دیکھ لو تب جاؤ۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ یوٹیوب کا پلیٹ فارم مل گیا ہے، وہیں سے گلا پھاڑ کے چلا لیتے ہیں اپنے کمرے میں اور ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں اور کچھ پاگل مل جاتے ہیں۔ جبکہ حدیث میں آیا، 2 باتیں حدیث سے ماخوذ سنا رہا ہوں۔ ایک یہ کہ آدمی کے گمراہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو سنے وہی سب بیان کرے، خالی سنی ہوئی بات پر چلے، آدمی کے بہکنے کے لیے کافی ہے۔ اور جو لوگ یوٹیوب پر ہی کام دھرے ان کا یہی حال ہے۔ اور دوسری چیز، میرے آقا نے فرمایا تھا علم ہی تمہارا دین ہے، لہذا جس سے اپنا دین لو یعنی علم سیکھو، پہلے اس کی ذات دیکھ لو، وہ ہے کون، کہاں کا ہے۔ یہ اصول حضور نے بیان کر دیا تھا، اگر اس اصول پر آپ عمل کرتے تو آج یوٹیوب پر نہیں اپنے اماموں سے سیکھتے، اپنے بزرگوں سے سیکھتے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے سیکھتے۔ تو یہ حال ہے۔ اب دلیل لائے، ابو بکر صدیق نے نہیں کیا، اچھا فاروق اعظم نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، خوب محنت کری۔ اب آپ کی عدالت میں سگے در مصطفیٰ عرض کرتا ہے، فیصلہ آپ کیجئے گا۔ اگر یہ قاعدہ بن جائے، آؤ بناؤ قاعدہ، تم میں دم ہے، بلکہ سنا تمہاری اماں نے دودھ پلایا ہے، پانی نہیں، تو بناؤ یہ قاعدہ اور عمل کر کے دکھاؤ آپ کہ جو کچھ حضور نے نہیں کیا یا صحابہ نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اگر یہ قاعدہ بناؤ تو بناؤ اور سب جگہ فٹ کرو۔ ایک جگہ قاعدہ، اسلام کی سندرتا یہی ہے کہ جو قاعدہ بنتا ہے وہ سب کے لیے بنتا ہے، امیر ہو کہ غریب ہو، شاہ ہو کہ گدھا ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔
یہ اسلام کی سندرتا اور خوبی ہے. ہمارے یہاں نیچا اونچا ذات پات نہیں، جو قاعدہ ہے وہی سب پر فٹ ہوگا. اگر تم میں دم ہے، ببانگے دول کہہ رہا ہوں کہ جو یہ قاعدہ جو صحابہ نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا، وہ ہم نہیں کر سکتے، تو اس قاعدے کو ہر جگہ فٹ کرو. اب میں کچھ مثالیں دیتا ہوں. سب سے پہلی مثال 1932 سے لے کر اب تک 23 ستمبر کو نیشنل ڈے منایا جاتا ہے سعودی عربیہ میں، اور اس دن نہ جانے کتنے ارب نہ جانے کتنے ملین پیسے ریال کی خرچ کے شکل میں خرچ کیے جاتے ہیں. چوراہے سجائے جاتے ہیں، گلیاں سجائی جاتی ہیں، ہال سجائے جاتے ہیں، محفلیں پروگرام ہوتی، اونٹ بھنے جاتے ہیں، بکرے کاٹے جاتے ہیں. یہ سارا کیا جاتا ہے. بتائیے، حضور نے مکہ فتح کیا، حضور نے خیبر فتح کیا، حضور نے بدر فتح کیا، حضور نے خندق فتح کیا، لیکن انہوں نے تو فتح مکہ کا جشن نہیں منایا. آپ کیوں مناتے ہو؟ یہ قاعدہ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ پھر کرو قاعدہ. جتنا پیسہ ان کے ابا جو گلیوں میں کوچ رہے میلاد پر دلیل مانگ رہے ہیں، چند پیسوں کا کمکمہ ان کو برداشت نہیں ہوتا. نہ جانے کتنے پیسے، جتنے پیسے یہ اس ڈے کو خرچ کرتے ہیں، وہ رقم اگر کسی غریب ملک کو دے دیں تو اس کی غریبی دور ہو جائے. فلسطینیوں کو دے دیں تو ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. اتنا خرچ کرتے ہیں، پر وہ ابا کی بات ہے نا، اس لیے چلے گی. لاؤ، ابو بکر صدیق نے نہیں فتح مکہ منایا تھا، جشن فتح خیبر نہیں منایا تھا، آپ کیوں مناتے ہیں؟ یہ قاعدہ فٹ ہوگا. ایسے ہزاروں مثالیں دیں گے. اور سنیے، ہر سال یہ کعبہ شریف کو غسل دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ وہاں بھی قاعدہ فٹ کرو. حضور نے کب ایسے غسل دلوایا تھا؟ کب صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ ہر سال غلاف کعبہ بدلتے ہو. وہاں بھی قاعدہ فٹ کرو. جو چیز صحابہ نے نہیں کیا تھا ہم نہیں کر سکتے، کیوں کر رہے ہو پھر؟ ہر سال کعبۃ اللہ کو غلاف دیا جاتا. میں یہ نہیں کہتا غلط ہے، لیکن قاعدے کی بات ہے تو سوال کھڑا ہوگا، سوال پوچھیں گے ہم. ایسے ہی تہجد کی اذان کب حضور کے دور میں ہوتی تھی؟ تہجد کی اذان کب صحابہ کے دور میں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی. آپ دیتے ہو. ایسے بہت ساری مثالیں. صدیق اکبر تو خلافت کے امور انجام دینے کے بعد ایک ماں کے گھر جا کر اس کے گھر کا کام کر کے دیتے تھے. آپ تو اپنی ماں کی بھی خدمت نہیں کر پاتے. درجنوں مثالیں موجود ہیں. صدیق اکبر اہل مدینہ کی بکریوں کے دودھ نکال کے دے دیتے تھے، ان کے بازار کا سامان لا کے دیتے تھے، ہر گرتے کو اٹھانے کا کام کرتے تھے. آپ کر رہے ہو؟ آپ سے ہو رہا ہے؟ جب سے اسلام قبول کیا صدیق اکبر نے کبھی پیٹ بھر پانی نہیں پیا. کر رہے ہو؟ ہو رہا ہے تم سے؟ صدیق اکبر نے کب ڈھابوں پہ بیٹھ کر قسم قسم کی ڈشیں کھائی تھی؟ کیوں کھا رہے ہو؟ سب جگہ قاعدہ فٹ کرو. اگر مائی کے لال ہو تو صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، خلفائے راشدین نے کب میدان سجایا تھا اور اس میں جلسہ کیا تھا؟ نے کبھی نہیں کیا. حضور نے کبھی نہیں کیا. تم کیوں اجتماع کرتے ہو؟ سب جگہ قاعدہ فٹ کرو. صدیق اکبر صاحب اولاد تھے، بیٹیوں کی شادی کی اور بیٹوں کی شادی کی، مگر کون سا ہال بک کیا تھا؟ کون سا کارڈ چھپایا تھا؟ کون سے کھانے کا مہنگا انتظام کیا تھا؟
کیوں کر رہے ہو؟ یہ سارے سوال ہوں گے. آج لاکھوں لاکھ کے اسٹیج سجاتے ہو 2 پل کے نکاح کے لیے، تب تمہیں ابو بکر صدیق نظر نہیں آتے، تب فاروق اعظم نظر نہیں آتے، تب صحابہ اور خلفاء نظر نہیں آتے. ہزاروں کام کرتے ہو، دینی بھی اور دنیاوی بھی. صدیق اکبر ٹوٹی چٹائی پہ نماز پڑھ لیتے تھے، آپ پڑھتے ہو کیا؟ کب انہوں نے قالین پر نماز پڑھی تھی؟ بتائیے ہمیں. کب پکی عمارت میں وہ رہتے تھے؟ ہزاروں سوال کھڑے ہوں گے. تو اگر یہ قاعدہ بنائے تو اس پر کوئی عمل کر پائے گا؟ جو وہ کرے تھے وہی کر سکتے، جو نہیں کرے تھے وہ نہیں کر سکتے. ایسا کوئی قاعدہ بنایا جائے تو اس پر عمل ہو پائے گا؟ مر جاؤ گے، زندگی جینا دشوار ہو جائے گا. اور جب سب کر رہے ہو، ہزاروں کام وہ کر رہے ہو جو خلفاء نے، خود حضور نے نہیں کیا، سب تمہارے لیے جائز ہے، نہ شرک کہتے ہو نہ حرام. اور سال میں ایک بار میرے نبی کی بات آ جائے، اظہار خوشی کی بات آ جائے، تھوڑا گھر مکان دکان سجا لے تو تمہارا پیٹ پھولتا ہے. تو کہتے ہو وہ نہیں کیے تھے اس لیے نہ کرو، یہ نہیں کیے تھے اس لیے نہ کرو. تو یہ پتا چلا یہ قوم جو کام دنیا کے عام لوگوں کے لیے جائز سمجھتی ہے وہی کام نبی کے لیے کریں تو اسے شرک کہتی ہے، اسے بدعت کہتی ہے. یہ نبی، اب سن لو جملہ صحیح بات یہ ہے، یہاں جائز اور ناجائز کی بات نہیں ہے، ان ظالموں کے دل میں جو حضور سے دشمنی ہے وہ بات. حضور کے نام پر یہ قوم کچھ بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں پھر کلمہ ہی کیوں پڑھتے ہو تم؟ میں کہتا ہوں پھر ان کے دین سے جڑنے کی بات ہی کیوں کرتے ہو جب تم اتنا چڑھتے ہو؟ نبی کی نعت پڑھیں، کہا شرک. تمہارے لڑکے گانا گائیں، مسلمان رہیں، فلمیں دیکھیں، مسلمان رہیں، جوکس دیکھیں، مسلمان رہیں، دنیا کے خرافات کریں، مسلمان رہیں، نعت پڑھیں تو مشرک ہو جائے. یہ کیا ہے؟ حضور کی کوئی ایسی بات، ان کی اولاد کی بات کریں تو غلط ہو جائے، ان کے نام پر کچھ خرچ کی بات کریں غلط ہو جائے. انہی کے نام پر یہ قوم چڑھتی ہے. آپ اٹھئے اور اپنی دکان مکان آل اولاد کے نام پر لاکھوں خرچ کر دیجئے، کوئی آپ کو فتویٰ دینے نہیں آئے گا کہ شرک ہو گیا. اور فلاں نے نہیں کیا تھا تم کیوں کر رہے ہو، کوئی نہیں آئے گا کہنے. لیکن نبی کے نام پر ایک چھوٹی سی محفل رکھ لیجئے، اس کا نام میلاد کہہ دیجئے، چلا چلا کے بولیں گے، کہیں گے تو شرک ہو گیا. تو سمجھو قرآن نے ڈکلیئر کیا جو نبی والے ہیں، جو نبی کے ہیں وہ خوشی منائیں گے. اب جملہ سنو فیصلے کا. تم نیشنل ڈے مناتے ہو، ہم انٹرنیشنل ڈے مناتے ہیں. ہم انٹرنیشنل ڈے مناتے ہیں. اور یہ بھی سنو، ہم نے ہمیشہ اظہار افسوس کیا ہے، پوری دنیا آج سنڈے مناتی ہے. یہ عیسائیوں کی عید ہے. اس دن عیسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان نازل ہوا تھا. ہر قوم سنڈے مناتی ہے. لوگ شوق سے سنڈے کو اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں. کوئی نہیں کہتا مشرک ہو گئے. یہ عیسائیوں کی کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنی عید کے سامنے پوری دنیا کو جھکا دیا، تم کو سنڈے منانے پر مجبور کر دیا. وہ ظالم دل کے اندھے، کانوں کے بہرے، گونگے زبان کے. تم کو ایک دن اپنے نبی کا ہضم نہیں ہوتا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، میرا نبی پیر کو پیدا ہوا ہے تو دنیا کو پیر کے سامنے جھکا دیتے اور بتاتے دنیا کو کہ پیر کے دن جان عالم آئے تھے، امن عالم آئے تھے، رحمت عالم آئے تھے، دنیا کو امن و سکون دینے والے شانتی پوروک پیغمبر آئے تھے. ہونا یہ چاہیے.
لیکن تم کو تو ایک دن بھی ہضم نہیں ہوتا ہو 20 سال میں جلوس کیوں نکالے جاتے؟ بس آخری 2 باتیں، یہ جھولیاں گزر رہی ہیں، اخراجات مسجد کے آپ کے سامنے ہیں، ان کا پورا خیال کر لیں۔ 2 بات اور عرض کر کے پھر میں جھولیاں بھیجتا ہوں، صرف ایک بات اور عرض کر دوں۔ حضرات، اللہ کے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کی نعمت بن کر آئے، اور جو بھی نعمت دنیا میں ملی ان کے بعد ملی، وہ اصل نعمت ہے، وہ محسن اعظم ہے ہمارے لیے، ان کا حق ہم پر بنتا ہے۔ آپ سوچیں، دنیا ہزاروں جلوس نکالتی ہے، ہزاروں فنکشن دنیا کے لوگ کرتے، سب کوئی کرتا ہے۔ ہمارے جلوس کا مقصود یہ ہے، مصطفیٰ پیارے کے نام پر جلوس اس لیے ہم نکالتے ہیں مقتضائے حال کے مطابق کہ دنیا کو جلوس نکالنے کا سلیقہ آ جائے۔ جلوس نکالیں، کسی کا گھر نہ گرائیں، کسی ذات کو تکلیف نہ دیں، الٹے سیدھے نعرے نہ لگائیں، کسی کی عبادت گاہ کے دروازے پر طوفان نہ مچائیں۔ جلوس نکالیں ایسے جیسے مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کے نام پر نکالتے ہیں، پیغام دینے کے لیے، لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے۔ یہ پریکٹیکلی لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے ہے۔ اب اس پر بھی تمہیں آپتی، ایک طرف الیکشنز میں ہزاروں ریلیاں تم کرتے ہو، نہ مشرک بنتے ہو نہ کافر بنتے ہو، اور مصطفیٰ نیتا کے نام پر چلے گا۔ نبی کے نام پر ایک ریلی ہم نے نکالی کہ دنیا جان لے امن عالم کا وہ دن جو لوگ جان لے، اس کے لیے آپ آپتی پیش کرتے ہو۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے دوستو، اس لیے آپ کا کام ہے کہ یہ نالائق چلاتے رہیں اور آپ نبی کی محبت میں جلوس بھی نکالو، جھنڈے بھی لگاؤ۔ اس پر اور بھی باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، اور نبی کی محبت میں یہ ساری چیزیں حدود شرع کا خیال رکھتے ہوئے جائز ہیں، باعث برکت ہے۔ کریے آخر میں ایک بات، ہمارے شہر میں بہت دنوں سے کچھ شریر لوگ فساد کرانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ بعض مواقع پر ایسا دیکھنے کو ملتا، پر ہمارے شہر کی پولیس بہت ایکٹیو ہے، اور ہر تہوار پر وہ بہت ہی سخت ڈیوٹی دیتے ہیں، بڑی ڈسپلین رکھتے ہیں، یہ قابل تعریف ہے۔ ہم آپ سے کہیں گے، آپ کسی بھی سمودائے کا جلوس نکلتا ہے، آپ ان کو جس نیت سے بھی جاتے ہوں، رسپیکٹ دینے کے لیے جاتے ہوں، ان کے ویلکم کے لیے جیسے بھی جاتے ہو، یا تماشائی بن کے جاتے ہو، ان میں سے سب کو تو نہیں، کچھ کو ناپسند ہوتا ہے۔ آپ کیوں آئے ہو ہم کو دیکھنے؟ آپ کیوں آئے ہو ہمارا جلوس دیکھنے؟ اور پھر اسی میں لفڑے کی صورت پیدا ہو جاتی، جھگڑے کی نوبت آ جاتی، جیسا کہ گزشتہ سال بہت کنٹرول کیا ہماری پولیس نے بنجار پٹی ناکے پہ، ورنہ بڑا جھگڑا ہو سکتا۔ کیوں جاتے ہو تماشائی بن کر؟ اور کوئی کام دھندا نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے اپنی حالت میں کر رہے ہیں، کیوں دونوں طرف ریڈ روڈ کے گھیر لیتے ان کو دیکھنے کے لیے؟ بھائی نہیں پسند ہے ان کو، مت جائیے، آپ اپنے گھروں میں رہیے، لفڑا نہیں ہوگا۔ یہ میری رائے ہے، یہ میرا مشورہ ہے، اور یہی صحیح ہے۔ بھائی آپ ویلکم اس کا کریے جو آپ کو سمانت کرے، آپ اس کا استقبال کریے جو آپ کو کچھ سمجھائے، جو آپ کو کچھ سمجھ نہیں رہا ہے کیوں زبردستی آپ جائیں گے؟ تو اس کا خیال رکھیں، امن کا خیال رکھیں، سکون کا خیال رکھیں۔ اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی، ہر قوم میں 2 ہی چند ہوتے ہیں فسادی، اگر کسی سے کوئی خطا ہوتی ہے تو اس پر دھیان نہ دیں، آپ قطعی طور پر دھیان نہ دیں۔